اذهب الى فرعون انه طغى صدق اللہ العظیم۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ صدر مجلس اور انتہائی قابل احترام نوجوان دوستو، امریکی سامراجی غلامی سے آزادی کے حقیقی تقاضے، یہ ٹاپک ہمارے پیش نظر ہے۔ ہم جب امریکی سامراجی غلامی کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑانی ہوگی کہ یہاں پر پاکستان میں آج کیا وجہ ہے کہ امریکی سامراجی غلامی سے عمومی طور پر ایک نفرت پائی جاتی ہے۔ امریکہ دشمنی ہمارا ایک عمومی رویہ بن چکا ہے، بلکہ ایک تازہ ترین سروے کے مطابق 74% پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تاثر ہمارے معاشرے میں کیوں ہے؟ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے کہ یہ بر صغیر جہاں پر سینکڑوں سال دین اسلام کے عدل کے نظام کے تحت سماجی ارتقاء ہوا، یہاں کے عوام نے سیاسی، معاشی اور سماجی ترقی کی، جب یورپ کے اندر انڈسٹریل ریولوشن برپا ہوا تو اس کی بنیاد پر وہاں پر جو نظام غالب آیا وہ کیپٹلزم تھا، سرمایہ داری نظام۔ اور سرمایہ داری نظام کا بنیادی وصف یہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانوں کی محنت کی ایکسپلائٹیشن کی بنیاد کے اوپر پروان چڑھتا ہے۔ وہ مزدوروں اور کسانوں کی محنت کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے سرمایہ داروں کو طاقتور بنا کر انسانی معاشروں کے اندر غالب ہوتا ہے۔ تو چنانچہ جب یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں سرمایہ داری نظام غالب ہوا اور اس نے وہاں کے عوام کا بدترین استحصال کیا، وہاں کے محنت کشوں سے 18 گھنٹے کام لیا جاتا رہا اور ان کو رہنے کے لیے تنگ و تاریک ڈربے دیے جاتے اور کھانے کے لیے بمشکل 2 وقت کی روٹی دی جاتی تاکہ ان کے سسٹم کو، ان کے معیشت کو، ان کی مشین کو وہ چلانے کے لیے زندہ رہیں۔ اور پھر جب 15-20 سال بعد وہ بدترین حالات میں، بیماریوں کے اندر، صحت کی وجہ سے وہ اور بدترین مشقت کی وجہ سے وہ مر کھپ جائیں تو وہ اپنے پیچھے اپنی اولادیں پیدا کر کے جائیں جو پھر ان کی جگہ پر مزدور بن سکیں اور ان کی مشینوں کو چلا کر ان سرمایہ داروں کے منافع میں، پرافٹ میں اضافہ کر سکیں۔ تو گویا کہ سرمایہ داری نظام وہ کھڑا ہی انسانوں کی محنت کے استحصال، اس کی ایکسپلائٹیشن پر ہے۔ اور جب اپنے ملک کے محنت کشوں کی ایکسپلائٹیشن اس کو کرنے کے بعد بھی ان کی ہوس زر ختم نہیں ہوتی تو پھر وہ دنیا کی دوسری اقوام ان کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ چنانچہ جب یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن اپنے پیک پر پہنچا، سرمایہ داری نظام وہاں پر طاقتور ہوا، تو اسی سرمایہ داری نظام نے آگے بڑھ کر تیسری دنیا کی اقوام کو، ایشیا کی اقوام کو اور اسی طریقے سے لاطینی امریکہ میں اور پھر افریقہ کی اقوام کو اپنا غلام بنایا، اپنی کالونیز بنایا۔ ہمارا بر صغیر کا یہ خطہ بھی جو مسلمانوں کے دور عدل کے نتیجے میں دنیا میں سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، وہ برطانیہ کی کالونی بنا، برٹش امپائر اس کی کالونی بنا۔ اور یہ جو دور تھا دنیا کے اندر، اس کو استعماریت کا دور کہا جاتا ہے۔
یہی سامراجیت کی ایک شکل ہے۔ سامراج کیا ہے کہ جب سرمایہ دار طبقہ وہ اپنی قوم کا استحصال کر کے وہ رجتا نہیں ہے، وہ مطمئن نہیں ہوتا، اس کا حوث زر کا جو ایک ذہن ہے وہ بھرتا نہیں ہے، اس کا جو پیٹ ہے سرمایہ کی جمع کرتے کرتے وہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا، تو پھر وہ اپنی قوم کے استحصال سے آگے بڑھ کر دنیا کی دوسری قوموں کو اپنا غلام بناتا ہے، ان کو اپنا سیاسی غلام بناتا ہے، ان کو اپنا معاشی غلام بناتا ہے، ان کو اپنا سماجی اور فکری اور تہذیبی غلام بناتا ہے۔ یہ ہے سامراج، یہ ہے استعماریت۔ یہی کام برطانوی استعمار نے کیا جب 1757 کی جنگ پلاسی کے اندر بنگال کے اوپر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہوا، تو 1757 سے لے کر 1857 تک کم و بیش 100 سال تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں برطانیہ اس خطے کی اور یہاں پر ہندوستان کے وسائل کے اوپر وہ قابض رہا، اور پھر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد براہ راست تاج برطانیہ بر صغیر پر قابض ہوا، اور بر صغیر برطانیہ کی برٹش امپائر کی برطانوی استعمار کی براہ راست کالونی بن گیا۔ آج جو پاکستان کے اندر امریکی سامراجیت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اس کے ڈانڈے جا کر 1757 کی جنگ پلاسی اور 1857 کی جنگ آزادی اور اس کے نتیجے میں بر صغیر پر مسلط ہونے والی برطانوی استعماریت کے ساتھ ملتے ہیں کہ وہاں سے ہماری غلامی کا آغاز ہوا، اور وہ غلامی آج تک جاری و ساری ہے۔ 1947 تک اس خطے کی اقوام کے اوپر براہ راست برطانوی استعمار غالب رہا، جس نے ہماری قوم کو لوٹا، ہمارے وسائل کو لوٹا، ہمارے اس خطے کے عوام کو جو صدیوں سے بلا امتیاز مذہب، زبان، رنگ، نسل اور تہذیب کے برابری کے ساتھ رہتے تھے، یہاں پر کبھی ہندو اور مسلم کے درمیان فسادات نہیں ہوئے، تقسیم انسانیت نہیں ہوئی۔ 10 یا 15% مسلمانوں نے یہاں 850 سال تک 85% غیر مسلموں پر، دیگر مذاہب کے لوگوں پر حکمرانی کی۔ وہ حکمرانی کس بنیاد پر تھی؟ وہ جبر کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ تلوار کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ عدل کی بنیاد پر تھی، وہ انسانی مساوات کی بنیاد پر تھی، وہ حقوق کی بنیاد پر تھی، وہ معاشی خوشحالی کی بنیاد پر تھی، جس کے نتیجے میں یہاں کی اقوام نے اجتماعی طور پر ترقی کی۔ لیکن برطانوی استعمار نے آ کر یہاں پر اس سونے کی چڑیا کو لوٹا، اور پھر یہاں غلامی مسلط کرنے کے لیے یہاں ڈیوائیڈڈ رول کی بدترین پالیسی اس کا بیج بویا، اور سب سے پہلے ہندو اور مسلم کے درمیان یہاں تقسیم پیدا کی، اور یہاں صدیوں سے رہنے والے، یہاں صدیوں سے ساتھ مل کر چلنے والے، سیاسی، معاشی اور سماجی اشتراک عمل کرنے والے اس دھرتی کے بیٹوں کے درمیان مذہب کی بنیاد پر نفرت کی وہ خلیج پیدا کی کہ اس خلیج کے نتیجے میں 1947 کے اندر یہاں حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ بر صغیر کا یہ خطہ، اس کا متحد رہنا ممکن نہیں رہا۔ اور اسی کے وطن سے پھر وطن عزیز پاکستان مارز وجود میں آیا۔ 1947 میں ہمارے بزرگوں نے یہ خواب دیکھا تھا، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ہم ایسا پاکستان حاصل کریں گے، ہم ایک ایسی مملکت حاصل کریں گے جہاں پر اسلام کے نظام عدل وہ امپلیمنٹ ہوں گے، وہ اسلام کے عدل کے اصولوں، عدل کی ذرّی تعلیمات اس کی تجربہ گاہ ہوگی۔ لیکن بدقسمتی سے 75 سال گزرنے کے باوجود آج تک پاکستان میں ہر تجربہ ہوا ہے سوائے اسلام کے عدل کے ذرّی اصولوں کے۔ یہاں پر عوام دشمنی پر مبنی سیاسی، معاشی اور سماجی نظام قائم کیا گیا۔ کیوں؟ یہ کیسے ہوا؟ ہمیں تو کہا گیا کہ ہمیں آزادی مل گئی ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے کہ آج تک ہمارے عوام وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ آزادی کا مطلب ہے معاشی آزادی،
آزادی کا مطلب ہے انسانوں کی رائے کی آزادی. آزادی کا مطلب ہے سیاسی نظام کی تشکیل میں عوام کی آزادانہ رائے کی اہمیت, ان کی قدر و قیمت. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے حق حکمرانی کا غلبہ. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ قوم کی خارجہ پالیسی کا آزاد ہونا, اس کا قومی مفادات کے مطابق ہونا. لیکن آج تک ہمارے اوپر گھوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے. یہ کیسی صبح ہے کہ جو آج تک ہمارے ملک کے اندر عوام آج تک اپنا سیاسی اور سماجی نظام تشکیل دینے کے لیے یہ ہے کہ ان کو اہل نہیں سمجھا جاتا. اس کی وجہ میرے قابل احترام سامعین کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 74 سال پہلے ہی برطانوی استعمار کے یہاں سے جانے کے ساتھ ہی ہم آزاد نہیں ہوئے. ہم بوڑھے سامراج برطانوی استعمار کی غلامی سے نکل کر ہم تازہ دم اور دنیا میں ابھرتے ہوئے امریکی سامراج کی غلامی میں چلے گئے. اور آج 75 سالوں سے ہماری قوم کی گردنوں پر امریکی سامراجی غلامی کا تسلط ہے. اسی امریکی سامراجی غلامی کے نتیجے میں ہم سیاسی طور پر عدم استحکام کا شکار ہیں, ہم معاشی طور پر تباہ حال ہیں, سماجی طور پر ہم تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں. ہماری خارجہ پالیسی دنیا میں ہمیں تنہا کیے ہوئے ہے اور ہمارے عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. اور ہماری اشرافیہ امریکی سامراجی غلامی کر کے اس کی غلامی کر کے اپنی معاشی مفادات پورے کر کے وہ عیاشی میں مبتلا ہے اور عوام کے اوپر اس نے اپنا ناجائز تسلط قائم کیا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام امریکی سامراج کے سرمایہ داروں کے, جاگیرداروں کے, کرپٹ جنرلوں کے, یہاں کی کرپٹ اشرافیہ کے اور یہاں کے کرپٹ ججوں کے غلام ہیں. اور اس غلامی سے نجات کا واحد راستہ شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر اس سرزمین پر سوشلسٹ انقلاب کا برپا کرنا ہے. اس کے علاوہ امریکی سامراجی غلامی سے آزادی کا ہر دعویٰ وہ جھوٹا ہے, وہ فریب ہے اور وہ دجل ہے اور وہ پاکستان کے عوام کے ارمانوں سے کھلواڑ ہے. آج یہاں پر بات بات کی بولیاں بولی جا رہی ہیں. چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان کے عوام, ان کے اندر یہ تاثر موجود ہے اور اس کی ٹھوس وجوہات ہیں, تاریخی اور سماجی وجوہات ہیں کہ پاکستان امریکی سامراج کا غلام ہے اور پاکستان کا دشمن امریکہ ہے. اس لیے یہاں کا ہر شعبدہ باز لیڈر, یہاں کا ہر نام نہاد مذہبی پیشوا امریکی غلامی سے آزادی کا دعوے دار تو ہے. لیکن کیا آپ نے کبھی رک کر سوچا, کیا کبھی کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ امریکی سامراج سے, امریکی غلامی سے آزادی کی بات کرتے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے امریکی غلامی سے آزادی حاصل کریں گے؟ آپ یہ بتائیں کہ امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی غلامی کن ٹولز اور کن چینلز کے ذریعے مسلط کی ہوئی ہے؟ میرے قابل احترام نوجوان دوستو, یہ جذباتی نعرے لگا کر, یہ ہم پاکستان کے نوجوانوں کو ورغلا کر ہمیشہ یہاں پر شعبدہ باز لیڈر اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں, اپنے اقتدار کے شیش محلات کی تعمیر کے لیے استعمال کرتے ہیں. پاکستان کے نوجوانوں کے بے شعوری ہونے کو اور یہاں کے سسٹم کی وجہ سے جو ان کے اندر اویئرنیس نہیں پیدا ہو سکا, ان کو جذباتی نعروں کے ذریعے سے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس لیے آج رک کر یہ سوچیں کہ امریکہ سے غلامی کی, آزادی کی بات کرنا یہ بڑا خوشنما نعرہ ہے. اس کے اندر ایک چارم ہے, اس میں ایک اٹریکشن ہے, اس کے نتیجے میں عوام ان کے اندر ایک اپیل جاتی ہے. لیکن جب تک ہم شعوری بنیادوں پر امریکی غلامی کو نہیں سمجھیں گے, ہم اس غلامی سے نجات کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے. تو امریکی سامراج نے یہاں پر اپنی غلامی کن ٹولز کے ذریعے مسلط کی ہوئی ہے؟ امریکی سامراج نے پاکستان کی سرزمین پر جو اپنی غلامی مسلط کی ہوئی ہے, اس کے بنیادی چینلز کیا ہیں؟ اس کے چینلز ہے ورلڈ بینک, اس کا چینل ہے IMF, اس کا چینل ہے یہاں ملٹی نیشنل کمپنیاں,
اور اس کے چینلز ہیں یہاں پر سماجی اور ذہنی طور پر لوگوں کو امریکی غلامی کے لیے آمادہ کرنے کے لیے یہ جو مشرومز کی طرح پاکستان میں یہ ہے کہ جو بکھری ہوئی مختلف این جی اوز ہیں یہ اس کا چینل ہے. اور زرد صحافت کے جو نام نہاد صحافی ہیں میڈیا ہاؤسز ہیں وہ امریکی سامراجی غلامی کے ٹول ہیں. لیکن یہ تو جسٹ ٹول ہے. یہ جو ٹول ہے ورلڈ بینک آئی ایم ایف ملٹی نیشنل کمپنیاں اور این جی اوز ان ٹولز کو اس سرزمین پر چھتری کون فراہم کرتا ہے؟ ان ٹولز کو اس سرزمین کے اوپر پاکستان کے عوام کے خون کو چوسنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ میرے قابل احترام نوجوان دوستو، ان ٹولز کو امریکی سامراجی غلامی کے مسلط کرنے والے ٹولز کو پاکستان کے عوام کی گردنوں پر مسلط کرنے والا جو اصل یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ نمائندہ یہ ہے اور جو اصل جو قوت ہے وہ پاکستان کی سرزمین پر جو طفیلی اور گماشتہ سرمایہ داری نظام ہے یہ اس کی بنیاد ہے کہ یہ سرمایہ داری نظام ہی ہے جو گماشتہ ہے پاکستان کا سرمایہ داری نظام، جو امریکی سامراجی اور سرمایہ داری عالمی مالیاتی نظام اس کا تفعیلی ہے، اس کا ایجنٹ ہے، اس کا اعلی کار ہے، اس کے تحت اس کے مفادات کو یہاں پر یہ پروٹیکٹ کرتا ہے. اور یہ سرمایہ داری نظام ہی ہے کہ جس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ورلڈ بینک کے ذریعے، آئی ایم ایف کے ذریعے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے، ملٹی نیشنل کمپنیز کے ذریعے سے یہاں کے عوام کے خون کو چوسا جائے، ان کے آخری قطرے تک چوسا جائے، یہاں کے محنت کشوں کا استحصال کیا جائے، یہاں کے مزدوروں اور کسانوں کا استحصال کیا جائے، اور یہاں کے عوام کو بے شعور رکھا جائے، یہاں کے نوجوانوں کو جاہل رکھا جائے اور ان کو جذباتی نعروں کے پیچھے لگایا جائے، ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف تھما دی جائے، ان کو منشیات اور ہیروئن کا عادی بنا دیا جائے، ان کی صلاحیتوں کو برباد کر دیا جائے، اور اس طرح سے یہاں کے عوام کے وسائل کے اوپر، یہاں اس دھرتی کے ریسورسز کے اوپر ان قوتوں کا ناجائز غلبہ اور قبضہ قائم رہے. اس مقصد کے لیے یہ سرمایہ داری نظام اپنا کندھا پیش کرتا ہے جس کے ذریعے سے امریکی سامراجیت ان ٹولوں کے ذریعے سے آج تک آکٹوپس کی طرح ہمارے ملک کے عوام کے اندر ہماری سرزمین پر اپنا جال بچھائے ہوئے ہیں. تو اس لیے اگر ہم حقیقی معنوں میں امریکی سامراجی غلامی سے آزادی چاہتے ہیں تو امریکی سامراجی غلامی کو مسلط کرنے والے اس سرمایہ داری نظام کے خلاف ہمیں انقلاب لانا ہوگا. اس سرمایہ داری نظام کے تحت وہ ٹولز جو ہماری قوم کے رگ و ریشے میں پیوست ہیں ان ٹولز کو ہمیں توڑنا ہوگا، ان کے تسلط کو توڑنا ہوگا، تبھی ہم حقیقی معنوں میں امریکی سامراجی غلامی سے آزاد حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے آج جو لیڈرز امریکی غلامی سے آزادی کی بات کرتے ہیں، آپ جب رک کر ان سے یہ پوچھیں گے کیا آپ امریکی سامراج کی غلامی مسلط کرنے والے پاکستان میں سرمایہ داری نظام کے خلاف انقلاب لائیں گے، تو یہاں پر ان کے پر جلتے ہیں. وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم سرمایہ داریت کے خلاف انقلاب لائیں گے، اس لیے کہ وہ امریکی سامراجی غلامی سے آزادی چاہتے نہیں ہیں. وہ اس مقبول عام نعرے کو استعمال کر کے عوام کے ووٹ حاصل کر کے یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بن کر کے وہ اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن امریکی سامراجی غلامی سے آزادی، حقیقی آزادی ان کا مطمع نظر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے شعبہ باز لیڈر ان کی صفوں کے اندر خود سرمایہ دار موجود ہیں، جاگیردار موجود ہیں، ان کے مفادات امریکہ اور یورپ کے ساتھ ہیں، یہ خود ان قوتوں کے اعلی کار ہیں. یہ کبھی بھی پاکستان کے 22 کروڑ عوام ان کو امریکی سامراجی غلامی سے اور اس کے مسلط کردہ سرمایہ داری نظام سے نجات نہیں دلائیں گے. اس لیے اگر ہم حقیقی معنوں میں امریکی غلامی سے آزادی چاہتے ہیں تو ہمیں یہاں پر اس کے مسلط سرمایہ داری نظام کے خلاف انقلاب لانا ہوگا. اور یاد رکھیں بہت اہم ترین بات ہے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سامراجیت کی غلامی سے حقیقی آزادی صرف اور صرف سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے سے ہوتی ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، روس نے 1917 کے اندر سامراجی قوتوں کی غلامی سے آزادی حاصل کی، سوشلسٹ انقلاب برپا کیا. چین نے 1949 کے اندر
इस्तेमारी और साम्राज्य ताकतों की गुलामी से आज़ादी हासिल की, सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा किया। क्यूबा ने 60 की दहाई में अमरीकी साम्राज्य गुलामी से आज़ादी हासिल की, सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा किया। शुमाली कोरिया ने साम्राज्य गुलामी से आज़ादी हासिल की, सोशलिस्ट इनकलाब के ज़रिए। और जिन ममालिक के अंदर भी सोशलिस्ट इनकलाब नहीं आया, वो हकीकी आज़ादी आज तक साम्राज्य से हासिल नहीं कर सकी। आज भी अगर अमरीकी साम्राज्यत के सामने खम ठोक कर कोई ताकत खड़ी है तो वो रूस की सूरत में सोशलिस्ट कुव्वतों की नकीब कुव्वत और सोशलिस्ट कुव्वतों की नुमाइंदा कुव्वत खड़ी है, और उसके मद्दे मुकाबल अमेरिका और यूरोप के तमाम भेड़िए, तमाम इस्तेहसाली, तमाम इंसान दुश्मन, तमाम कौम को गुलाम बनाने वाले वो खड़े हैं, और ज़िल्लत में शख़स वहाँ पर उनका मुक़द्दर है। इसलिए आज अगर हम भी हकीकी मानों में पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मेहनत कशों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के तलबा को, यहाँ के बूढ़े इंसानों को, यहाँ के मजबूर और लाचार इंसानों को अमरीकी साम्राज्य गुलामी से आज़ादी दिलाना चाहते हैं, तो हमें इन शोबनाबाज लीडरों के पीछे चलने से बचना होगा। हमें उसका हकीकी शऊर हासिल करना होगा, उसके तकाज़े हासिल करने होंगे, और ये समझना होगा कि जब तक पाकिस्तान की सरजमीन पर भी दुनिया की उन कौमों की तरह कि जिन कौमों ने साम्राज्य से आज़ादी हासिल की सोशलिस्ट इनकलाब के ज़रिए, हमें भी अपनी सरजमीन के ऊपर शाह वलीउल्लाह के फ़लसफ़े और फ़िक्र की बुनियाद पर सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा करना होगा, और उसके ज़रिए से ही हम अमरीकी साम्राज्य गुलामी से हकीकी आज़ादी हासिल करेंगे। वरना तमाम शोबनाबाज ये लीडर्स, ये बहरूपिये, ये इक़्तिदार की प्रस्तश करने वाले, ये नरगसियत का शिकार, ये अपने ज़ाती मफादात के लिए नौजवानों के जज्बात का खिलवाड़ करने वाले, ये अवाम के मफादात से खेलने वाले, ये कभी भी अमरीकी साम्राज्य गुलामी से आप नौजवानों को निजात नहीं दिला सकते। इसलिए आए, अमरीकी गुलामी से अगर आप आज़ादी चाहते हैं तो उसकी असल क़ुव्वत यूनाइटेड पाकिस्तान का दस्तो बाजू बने। यूनाइटेड पाकिस्तान किसी सरमादार की जमात नहीं है, किसी जागीरदार की जमात नहीं है, किसी जर्नल की जमात नहीं है, ये पाकिस्तान के नौजवानों की जमात है, ये तलबा की जमात है, ये मजदूरों की जमात है, ये किसानों की जमात है। इसकी लीडरशिप आम आवाम से उभरने वाली लीडरशिप है, ये जमहूरी जमात है, और यही जमात पाकिस्तान की सरजमीन पर तारीख़ इंसानी का सबसे जदीद तरीन शाह वलीउल्लाह के फ़लसफ़े और फ़िक्र के ऊपर सोशलिस्ट इनक़लाब बर्पा करके रहेगी।